اب ٹائم تھوڑا ہے، آخری واقعہ حضرت سواد کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سرکار کے بڑے پیارے صحابی ہیں، حضرت سواد نام ہے آپ کا. سرکار نے صفیں سے دکرار تھے، اور سرکار کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی، ایک سوٹی تھی سرکار کے ہاتھ میں، ایک سٹک تھی. سرکار نے صف سے دکرار تھے. جب حضرت سواد نے سرکار کے ہاتھ میں وہ سٹک دیکھی نا، وہ ڈنڈا دیکھا، تو آپ کے نا ذہن میں خیال آیا کہ یار آج موقع ہے سرکار سے نا پیار کرنے کا. انہوں نے ایسا کیا، جو صفیں سیدھی ہو رہی تھی نا، آپ سب سے تھوڑا سا آگے آ گئے، سب سے تھوڑا آگے کھڑے ہو گئے. جب سب سے آگے کھڑے ہوئے نا، سرکار سب سیدھی کرا رہے ہیں، سرکار نے نا ایک چھڑی آپ کے پیٹ مبارک پر ماری کہ سواد سب سیدھی کرو. آپ نے روڑا ڈال دیا، حضرت سواد نے روڑا ڈال دیا. آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ نے تو کہا ہے کہ انصاف کرنا ہے، آپ نے مجھے لاٹھی ماری، اب میں اس کا قصاص لوں گا. دیکھیں حضرت سواد رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے، میں آپ سے اس کا بدلہ لوں گا. تو سرکار نے کہا اچھا. دیکھیں سرکار کا، دیکھیں کیسا مساوات ہے، سرکار کیسی برابری کرتے ہیں، سرکار نے کیسا انصاف کیا. سرکار نے لاٹھی ان کے ہاتھ میں پکڑا دی. وہاں پہ جنگ شروع ہونے لگی ہے، لیکن لاٹھی پکڑا دی. سرکار نے کہا یہ لو لاٹھی، بدلہ لے لو. حضرت سواد کہتے ہیں نا یا رسول اللہ، جب آپ نے مجھے لاٹھی ماری تھی اس وقت میرا پیٹ ننگا تھا، میرے ننگے پیٹ پہ آپ نے ماری تھی، آپ بھی قمیض اٹھائیں میں تب ماروں گا. سرکار نے اپنی قمیض مبارک اٹھائی، سرکار نے قمیض مبارک اٹھائی کہ لو سواد مار لو. حضرت سواد نے لاٹھی پھینکی اور سرکار سے لپٹ گئے. سرکار سے لپٹ کر سرکار کو چومنا شروع کر دیا. حضرت سواد نے جب سرکار کو لپٹ کے چومنا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی یہ کیا کر رہے ہو، تم اپنا قصاص لو. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب موت مجھے نظر آ رہی ہے، یہ جنگ میں بھی میں نے شہید ہو جانا ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ دنیا سے جانے سے پہلے یا رسول اللہ میں آپ کے جسم کا بوسہ لے لوں، جسم سے، اپنے ہونٹوں سے جس جسم کو میں آخری بار چوموں یا رسول اللہ وہ آپ کا جسم ہو، کہ قبر میں جاؤں تو میں اس لبوں سے میں جب کلمہ پڑھوں فرشتوں کے سامنے آپ کی گویائی کروں، آپ کی شانیں بیان کروں، فرشتے بھی میرے ہونٹوں کو چوم لیں کہ یہ وہ ہونٹ ہیں جن ہونٹوں نے رسول اللہ کے جسم کو چوما ہے. مطلب دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ صرف جنگ کر لی، یہ نہیں ہوتا کہ بندہ صرف نماز کے لیے آ گیا، یہ نہیں ہوتا کہ بندہ جمعے کے لیے ایک دن آ گیا، نا یہ نہیں کہ تراویحوں کے لیے آ گیا، نا یہ سب چیزوں سے پہلے رسول اللہ کی محبت کا دل میں ہونا بڑا ضروری ہے. حضرت سواد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس بات سے یہ ثابت ہوا وہاں پہ جتنے بھی رسول اللہ کے غلام تھے چاہے تعداد میں تھوڑے تھے، ہم بھی کہتے ہیں نا بندے پہ 4 ہون کملی والے 4 ہون، تو وہاں پہ بھی یہی منظر تھا کہ تعداد میں بڑے تھوڑے تھے، تعداد میں بڑے کم تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے ان کے دلوں میں محبت مصطفیٰ کی شمع روشن تھی. وہ مرتے دم بھی جان نکلنے والی ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، پھر بھی ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کی طلب ہے کہ یار ایک بوسہ جس میں مصطفیٰ کا مل جائے، ایک بوسہ جس میں مصطفیٰ کا مل جائے. پھر سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بدر کے میدان میں جا کر صحابہ سے کہا میرے صحابہ اب تم لوگ میرا ساتھ دے رہے ہو تو رب نے نا مجھے اب اس میدان کے بارے میں سب کچھ آگاہ کر دیا ہے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آگاہ کیا؟ سرکار کہتے ہیں یہ جو میدان ہے نا مار کا کل لگنا ہے، جنگ اگلے دن ہونی ہے، ایک دن پہلے ہی. سرکار کہہ رہے ہیں میرے صحابہ یہ جو مقام ہے نا یہاں پہ ابو جہل گر کے مرے گا، وہ جو مقام ہے نا وہاں پہ عتبہ مرے گا، وہ جو مقام ہے وہاں پہ شیبہ مرے گا. صحابہ کہتے ہیں جب وہ مرے نا تو ہم نے دیکھا کہ وہ 1 انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئے تھے. جس مقام پہ سرکار نے کہا نا کہ اس جگہ پہ مرنا ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی سارے صحابہ کہتے ہیں ہم گواہ ہیں اس چیز کے، جس مقام پہ سرکار نے ہاتھ لگا کر بتایا کہ یہ مقام ہے جہاں ابو جہل مرے گا، یہ مقام ہے جہاں عتبہ شیبہ مرے گا، اگلے دن ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ جہاں رسول اللہ نے کہا تھا وہیں پر وہ مرے ہوئے تھے. تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا نا کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، اور کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں.